جو ایک رشتہ بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر کے مسئلے کا حل نکالیں، اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور اب جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ میں نے شروع سے ہی جرگے تمام جو کیے تمام قبائل کے ساتھ اکٹھے بھی کیے، علیحدہ علیحدہ بھی کیے، تو اس پہ اب ہماری ان سے جو بات چیت ہوئی اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اپنے ہمیں لوگ دیں اور ساتھ فیڈرل گورنمنٹ کے بھی لوگ ہوں گے اور ہم افغانستان جا کے مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو اس پہ ہمارے جو ہے لوگوں کے ہم نے قبائل سے نام لے لیے ہیں، وہ اسی ہفتے میں ان کو نام بھیج دوں گا اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ بہت جلد وفد جائے گا وہاں پر اور انشاءاللہ وہاں پر جا کے باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر مذاکرات انشاءاللہ شروع ہوں گے. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ مسئلہ مذاکرات سے حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کی طرف پیش رفت ہوگی. جب سے محسن نقوی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بنے ہیں، پاکستان نے انڈیا کو ہرایا نہیں، لوگ بڑے ناراض نکلے. عمران خان بھی ایک میسج دیا تھا، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، کرکٹ جو ہے وہ ایک سپورٹس ہے اور پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ لوگوں کا لگاؤ ہے اس سے، تو کرکٹ کے جو میچز ہیں اس کے اوپر پوری قوم کی نظر ہوتی ہے. پھر انڈیا ہمارا چونکہ دشمن ہے ہمیشہ سے، تو اس میچ کے اندر ہمارے پلیئر سے پریشر بھی ہوتا ہے، ان پہ بھی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو لگاتار یہ ناکامی ہے، یہ جو بار بار ہم ہار رہے ہیں اور بار بار پوری قوم جو ہے اسے بڑی ڈس اپوائنٹ ہوتی ہے، بڑا قوم کا بڑا دل دکھتا ہے جب انڈیا سے اسپیشلی ہم میچ ہارتے ہیں. جبکہ اسپورٹس میں تو ہار جیت لگی رہتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ایک دوسرے جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے ان سے، تو اس حوالے سے قوم کو جو ہے نا بڑا دلی دکھ اور افسوس ہوتا ہے. تو پہلے تو ٹیم کو چاہیے کہ کوئی زور لگاؤ، کوئی غیرت کرو یار، ہر دفعہ ہار جاتے ہو، کوئی تمہارے ہاتھ میں بلہ نہیں ہوتا ہے، بال نہیں ہوتی، کیا مسئلہ ہے بار بار ہار جاتے ہو. دوسری جو چیز ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی محسن نقوی جو ہے جب سے وہ آیا ہے تو پاکستان میں ظاہری بات ہے پورا پاکستان انہوں نے تباہ کیا ہوا ہے، ہر چیز کو، ہر ادارے کو، ہر محکمے کو تباہ کیا ہوا ہے، تمام ادارے تباہ ہیں، ہر چیز غرق کر دی ہے. تو پھر وہی حال اور اثرات کرکٹ ٹیم پر بھی آئے ہوئے ہیں، اس کی تباہی آپ کے سامنے ہے کہ بار بار جو ہے ہار کا سامنا ہو رہا ہے. اور پھر جو ہے اصل چیز یہ ہے کہ انڈیا کی حد تک جو ہے نا وہ میچ جو ہے نا وہ میچ نہیں ہوتا، وہ دو جو ممالک ہیں ان کی عوام کا آپس میں ایک مقابلہ ہوتا ہے اور ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے اور ایک افسوس کا اظہار ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی بار بار یہ ہمیں افسوس ہو رہا ہے ان کے ہارنے کا، تو یہ بھی لعنت جو ہے وہ انہی پہ جاتی ہے کہ جو اس وقت پورے ملک کو تباہ کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ لعنت بھی میں ان پہ بھیجوں گا کہ لعنت بھی تمہارے پہ ہے کہ تم بیٹھے ہو تو یہ کام بھی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ کہ بار بار ہمیں شکست ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب یہ بتائیے گا کہ میں کل افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں 23 لوگ مرے ہیں، 12 ان میں خواتین کی بچے تھے، 6 خواتین تھی، 2 سال کا بچہ تھا. آپ نے رات کو جو ہے 1 کروڑ روپے امداد کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. جو کہ آپ نہیں سمجھتے ایسا بالکل نہیں ہے. کولیٹرل ڈیمیج کے لیے کوئی قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ان واقعات کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات ہونے چاہیے؟ دیکھیں بات سنیں، دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اور دہشت گردی جو اس صوبے میں شروع ہوئی ہے کئی دہائیوں سے یہ ہو رہا ہے اور ہمارے 80,000 زیادہ لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں. اب جہاں تک کارروائی کی بات ہے، دہشت گرد بھی کر رہے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف ہماری فورسیں بھی کر رہی ہیں، لیکن اس میں کسی بھی طرح سے کولیٹرل ڈیمیج جو عام شہریوں کی شہادت ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھائی ہے، ہم اس کو بری طرح اس سے مذمت کرتے ہیں، بھرپور طریقے سے مذمت کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس جنگ کے اندر یہ بار بار ہو رہا ہے. جہاں تک صوبائی حکومت کی بات ہے تو ہم کسی بھی دہشت گرد کی جو کارروائی کے خلاف اس طرح بھی زمینی کارروائی کے ساتھ ساتھ اب مارٹر گولے کا استعمال بھی ہوتا ہے، ڈرون کا استعمال بھی ہوتا ہے، جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں، تو وہ ملٹری کا آئین کے مطابق ایک رائٹ ہے. تو اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم روک سکیں، لیکن اپنا جو سٹانس ہے ہمارا جو ایک سٹانس ہے اس بارے میں کہ اس کی جنگ کو کیسے لڑنا چاہیے، کیسے ختم کرنا چاہیے، وہ یہی ہے کہ مذاکرات کرنے چاہیے. اور یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. اور اس میں خاص طور پر اگر کوئی بھی شہری اس میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم بھرپور مذمت بھی کرتے ہیں. اور انشاءاللہ 27 کے جلسے میں اس کے اوپر بھی بات ہوگی، پورا صوبہ اکٹھا ہوگا اور پورے صوبہ اکٹھا جب ہوگا تو انشاءاللہ اس پہ لائے عمل کے اوپر ہم ایک فیصلہ کریں گے کہ ٹھیک ہے آئین میں تو ہمارا اختیار یہ نہیں ہے، لیکن بحیثیت ایک صوبہ جو ہمیں نقصان ہو رہا ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم اپنے عوام کے ساتھ ہیں اور عوام کا ساتھ دیں گے.